ہم نے یہ میچ دیکھنا تھا. کچھ ساتھیوں نے ارشد بھائی کے ماسک بنوائے اور ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ جب جائیں گے تو لوگوں کو یہ ماسک دیں گے سالیڈیرٹی کے طور پہ. پوری دنیا میں جب میچز ہوتے ہیں تو ہم نے ڈفرینٹ میچز کے اندر ڈفرینٹ میسیجز پوری دنیا کے اندر اکثر دیکھے ہیں. بے شمار واقعات آپ کو ایسے مل جاتے ہیں کہ اسٹیڈیمز کے اندر سے لوگ میسیجز دیتے ہیں. افغانستان کا ہو, ادھر اس کا آسٹریلیا کا ہو, انگلینڈ کا ہو, ہر اسٹیڈیم کے اندر آپ کو اکثر میسیجز ملتے ہیں. کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی یونیفارم کے اوپر چیزیں پہنتے ہیں. بعض اوقات وہ کالے ربن پہن کے میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو میسیجز ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ آپ نے دیکھا سینے کے اوپر وہ خواتین کی بیماری سے اس کے لیے وہ یہاں پہ بھی وہ پہناتے ہیں. تو مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسٹیڈیمز کے اندر سے میسیجز پوری دنیا میں جاتے ہیں. تو میں نے اس کو ویلکم کیا. بالکل ہمیں یہ کرنا چاہیے. اعظم چودھری صاحب بھی آئے اسی سالیڈیرٹی کے لیے. ہمارے سی پی این ای کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی یہ بھی رستے میں ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں اسی کام کے لیے کہ ہم جائیں گے اور جا کر ایک پرامن طریقے سے نہ صرف یہ میچ دیکھیں گے بلکہ پاکستان کے نظام کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے کہ ارشد شریف ایک جرنلسٹ تھا, وہ پاکستانی تھا, وہ شہید ہوا ہے, اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کو انصاف دیا جائے. یہ جن کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کی شہادت کے اوپر سیلیبریشن کی تھی اور ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہے. مارنے والے جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح انہی ہتھ کنڈوں کے ساتھ سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج بھی اتنی دقت ہے پاکستان میں جتنی ارشد شریف کے لیے تھی, اور پھر جس طریقے سے اس کو مارا گیا بے دردی کے ساتھ ہم اس کو بھول نہیں سکتے. پاکستانیوں کے اوپر اس کا قرضہ ہے اور وہ قرض پاکستانی کیسے اتاریں گے. یہاں کسی ایک شخص نے منع نہیں کیا بلکہ لوگ مانگ رہے تھے کہ یہ ماسک ہمیں دے دو. ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دے دو, ہم پہننا چاہتے ہیں, ہمیں دے دو, اور بے شمار لوگ یہ ماسک لے کر اندر جا چکے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک پولیس والا ہے, وہ میرے پاس آیا, غالباً انسپیکٹر ہے وہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اندر سے نکل کے باہر آیا, وہ آ کے مجھے گلے ملا. اس کے ساتھ اور پولیس والے تھے, انہوں نے میرے ساتھ کچھ تصویریں بنائی. اس کے بعد اس نے کہا جی کہ ایس پی صاحب آ رہے ہیں, ہم آپ کو دوسرے رستے سے اندر لے کر جائیں گے. تو میں نے انہیں دکھایا, میں نے کہا جی یہ میرا ٹکٹ ہے, یہ میرا ٹکٹ ہے جی سعید انور انکلوجر کا ہے, اور یہ سمپل 2500 روپے والا ٹکٹ ہے, اور یہ سمپل ٹکٹ ہے, یہ کوئی وی آئی پی ٹکٹ ہے نہیں. اور میں نے ان سے کہا جی میرے پاس کوئی وی آئی پی ٹکٹ نہیں ہے اور اس لیے میں وی آئی پی طریقے سے جاؤں گا بھی نہیں, میں پبلک کے ساتھ جاؤں گا اور اندر چلا جاؤں گا, جا کے میچ دیکھوں گا اپنے انکلوجر میں. اور ہم باقی سب کا بھی یہی پلان تھا. ہم لوگ جب اندر کی طرف بڑھنے لگے تو وہ ایس پی کو لے کر آ گیا. وہ ایس پی نے آ کر کہا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے, یہ اندر ہم نہیں جانے دیں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ سارے صحافی ہیں, آپ لوگ مجھے بتائیں ارشد شریف اینٹی اسٹیٹ ہے کیا؟ اس کے لیے انصاف مانگنا اینٹی اسٹیٹ ہے کیا؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے ایک مارا گیا اس کو انصاف دیا جائے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے. یعنی بہت سارے جیسچرز ہم نے پلیئرز کو اپنی قمیضیں اٹھا کے نیچے انہوں نے پورے جیسچرز دیے ہوئے تھے, وہ بھی ہم نے دیکھا اسٹیڈیم کے اندر سیلیبریشنز میں, اور بہت ساری چیزیں دیکھی. اب یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. ان کی برداشت ختم ہو گئی ہے لیکن ہمارے اندر بڑی برداشت ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی ہمارے پاس ٹکٹ ہے, ہم اندر جانا چاہتے ہیں. جب ہم اندر جانے لگے تو انہوں نے ہمیں دھکے دیے. جب ہم نے ان سے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے ٹارچر کیا. آپ لوگوں نے کیمرہ سے ویڈیوز بنائی ہیں. انہوں نے میرے ساتھ جو میرے ساتھی موجود تھے, بلکہ جو عام لوگ یہاں پہ موجود تھے جو ہمارے ساتھ اندر جا رہے تھے, انہوں نے ان سب کے اوپر ٹارچر کیا پولیس نے. لیکن ہم نے وہ تشدد برداشت کیا, اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اندر نہیں جا سکتے, آپ کو میچ نہیں دیکھنا, ٹکٹس ہمارے پاس ہیں اور ہم اندر نہیں جا پا رہے. تو اب ہم نہیں جائیں گے میچ دیکھنے کے لیے. یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے. لیکن ایک بات میں بتا دوں, یہ پولیس والے اسی فستائیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس فستائیت نے ارشد شریف کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا تھا. یہ وہی فستائیت ہے جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ وہی فستائیت ہے جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر جا کر شہید ہو گیا ہے, اور آج بھی وہی فستائی ہتھ کنڈے ہیں. پولیس والوں سے مجھے یہ امید نہیں تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے گندے کپڑے دھو کے انہوں نے اپنی یہ درگت بنا لی ہے, اور آج بھی وہ کٹ پتلیوں کی طرح کام کر رہے ہیں. جو حکومت ارشد شریف کے قتل کے لیے ذمہ دار ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں, پولیس آج بھی ان کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے, اور انہوں نے یونیفارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا, عام آدمیوں کو یہاں پہ مارا ہے. اور مارا کیوں ہے؟ صرف ارشد شریف کی ایک فوٹو کی وجہ سے. اتنا بزدل نظام تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. بھائی وہ تو شہید ہو گیا, اس کی فوٹو سے بھی ڈرتے ہیں, اس کی فوٹو سے بھی ڈرتے ہیں بزدل لوگ. اور ان کو ہانٹ کرے گا ارشد شریف. آپ دیکھیے گا, یہ اسٹیڈیم میں نہیں جانے دیں گے نا
तो याद रखिएगा अरशद शरीफ इनको हर जगह पे नजर आएगा, हर चौक में नजर आएगा। अरशद शरीफ का नाम भूलना चाहेंगे वो इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और ये लोग इंशाल्लाह निशाने इबरत बनेंगे और इंसाफ तो हम इंशाल्लाह लेंगे और लेकर रहेंगे अरशद भाई के लिए। थैंक यू। अब वो मैच देखने के लिए अंदर नहीं जाएंगे? ऐसे तो नहीं जाएंगे, वो तो नहीं जाने दे रहे थे, उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला आप मैच देखने आप नहीं जा सकते, हमें यहाँ से अरेस्ट कर लें, नहीं तो फिर हम वापस चले जाएंगे। इमरान भाई असल में जो टिकट भी इशू होते हैं इनके पीछे भी टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मैं बताता हूँ, ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है। बेशुमार चीजें सुबह से लेकर अब तक अंदर जा रही हैं, हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, जो आदमी जो चीज ले जाना चाहता है वो अंदर ले जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ चिढ़ इस चेहरे से है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बाकी चीजें भी रोके ना। लोग इतनी इतनी लंबी टोपियां पहन के, चीजें पहन के, बेशुमार चीजें लेकर वो अपनी अपनी चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जाने दे रहे हैं। बहुत सारे नैरेटिव्स अंदर जाते हैं। पीसीबी होना चाहिए, उनको क्या कहेंगे? पीसीबी का तो मुझे नहीं लगता, पीसीबी वालों ने तो हमसे बात ही नहीं की, वो तो आए नहीं हमारे पास। हमारे साथ तो झगड़ा पुलिस ने किया और उन्होंने हमारे ऊपर टॉर्चर किया। और पुलिस को कौन हैंडल कर रहा है ये आप सबको पता है। अगर मास्क के बगैर क्या वो इज़हार जबरदस्ती करेंगे? देखिए, जो मास्क अंदर चले गए वो तो लोग पहन कर बैठेंगे, जो लोग अंदर ले गए हैं वो तो पहन कर बैठेंगे, और वो लोग हमसे छीन छीन के लेकर गए हैं। यानी हमारे पास थोड़े से मास्क थे, वो लोग, हमने कहा यार हमारे लिए छोड़ दो थोड़े से, उन्होंने कहा जी हमें आप दे दें, हमने पहनना है, हमने इसका नाम जो है वो हम पुकारेंगे अंदर जाकर। तो वो अब रोके, कैसे रोकेंगे? लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। ये एक चेहरे से इतना डरते हैं, ये तो बुज़दिली की इंतहा है। तो सब आप बताइएगा, सिचुएशन सारी इन्होंने भी देखी कि हुआ क्या है। असल में आज जब मैच के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे कुछ दोस्त जो यहाँ पे जिन्होंने इमरान रियाज साहब आए हुए थे, आफ्ताब जोई साहब थे और दोस्त थे, जिनका ये था कि हमें अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर हमें आवाज़ उठानी है, क्योंकि अरशद शरीफ के कातलों को ना गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उनको अभी तक हमें बताया जा रहा है कि उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। इसके लिए इन्होंने कहा जी कि हम लोग अंदर जाके अरशद शरीफ के मास्क पहन के हमें एक पुरअमन खामोश एहतजाज करवाएंगे, दुनिया के सामने रिकॉर्ड करवाएंगे कि अरशद शरीफ जो आज इस जर्नलिस्ट कम्युनिटी के, इस कौम के दिलों में ज़िंदा है, अरशद शरीफ के लिए हम आवाज़ बुलंद करें। लेकिन पुलिस ने इनको अंदर नहीं जाने दिया और मेरी भी इमरान साहब के साथ झगड़ा भी किया उन्होंने, मेरी भी बात हुई एसपी से और SHO से, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमें इंस्ट्रक्शन है, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो लिहाजा उन्होंने अरशद शरीफ की जो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर बजाय इसके कि हम लोग आवाज़ उठाते, इस हुकूमत को चाहिए था कि हुकूमत आगे बढ़ के उस पर इंसाफ फराहम करती, उसकी फैमिली को इंसाफ दिया जाता, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को दिया जाता, उसके कातलों को गिरफ़्तार करके या एक्सपोज करके कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाता। लेकिन आज अफसोस हुआ कि इस हुकूमत ने बजाय अरशद शरीफ की सपोर्ट करने के उल्टा अरशद शरीफ की सपोर्ट करने वाले जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको धक्के मारे, उनको रोका। ये रवैया जो है, ये मैं इस पर बड़ा अफसोस भी हुआ है, दुख हुआ है, और मैं पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ कि हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी आवाज़ बनना चाहिए दुनिया में। अगर हम अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो हुकूमत को भी हमारा साथ देना चाहिए। खान साहब आप बताइएगा। अच्छा,